بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے روزوں کے رکھنے کے مقاصد میں قرآن نے ایک مقصد بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تقوی کا محاسبہ کریں۔ عام طور پر ہماری عبادات کا انداز رسمی ہو گیا ہے۔ رسمی کا مطلب ہم کو پتہ ہے سال میں رمضان آتا ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں۔ اب اگر ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار ہے، روزہ نہ رکھے تو معاشرے میں برا سمجھیں گے۔ جمعہ ہے، جمعہ میں نماز پڑھنی ہے، تو عبادت کا جو مقصود ہے، عبادت کا جو مطلوب ہے، عبادت کی جو حقیقت ہے، اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اب روزے کا مقصد قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تقوی کا محاسبہ کریں۔ بیان کا مقصود کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو صحابہ ایسے لیتے تھے کہ ایک ایک قول پر عمل کرنے کی فکر ہوتی تھی۔ اب میں نے ایک بات بیان کی، روزے کا مقصد ہے تقوی، اور تقوی کا ہم کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ محاسبہ۔ محاسبہ کو ہماری آسان زبان میں سمجھنا ہے، اکاؤنٹنگ کرنی ہوگی۔ بیلنس شیٹ جو آتی ہے نا، اس کے اندر لائبلٹی ہوتی ہے، ایسیٹ ہوتا ہے۔ لائبلٹی کے معنی جو چیزیں ہم کو دینی ہیں اور جو چیزیں ہماری ملکیت ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم کو اپنے اعمال کا اکاؤنٹ کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لائبلٹی میں کیا کھڑا ہے، ہمارے ایسیٹ میں کیا کھڑا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ کیا مطلب ہے؟ لائبلٹی میں بہن کا حق، غریبوں کا حق، ضعیفوں کا حق، مجبوروں کا حق، معذوروں کا حق، ہماری فرائض جو ہمارے چھوٹ گئے ہیں، واجبات جو ہمارے چھوٹ گئے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے لائبلٹی میں کھڑے ہیں۔ اسیٹ جو ہم نے اعمال کیے ہیں ابھی تک، جو ہم نے روزے رکھے، یہ ہماری عبادات میں۔ اب اس کے بارے میں سوچیے، قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیکی کو ہمارے پاس بچا کر لے آئے گا۔ من عامل صرف نہیں ہے، بلکہ من جاء، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اب وہاں سے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ عام طور پر ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، برابر ہے؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک تو ہے فضائل اور دوسرے ہیں مسائل۔ فضائل تو ماشاءاللہ فضائل کی کتابوں اور دعوت کی محنت کے نتیجے میں بہت سنے ہم نے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے کیا فضائل ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے سلسلے کی کیا وعیدیں ہیں۔ اب زکوٰۃ ایک ہے ادا کرنا، اور دوسرا ہے شریعت کے حکم کے مطابق ادا کرنا، شریعت کے مزاج کو سمجھنا۔ دیکھیں زکوٰۃ کے ابواب میں بہت تفصیل سے ہے۔ سب سے اہم بات کہ زکوٰۃ کے اکاؤنٹ کا ڈیٹ، تاریخ طے کرنا ضروری ہے۔ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیسے اکاؤنٹ کریں گے؟ میرے پاس کیش بھی ہے، بینک بھی ہے، بزنس بھی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے، تو زکوٰۃ کا نظام کیسے بنائیں گے؟ اب مثلا میرے پاس 2 مہینے پہلے میراث کا پیسہ آ گیا، تو میراث کا پیسہ اچانک آ گیا۔ اب وہ 10 سال سے مثلا بھائی کے پاس تھا، بڑے بھائی کے پاس تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس آیا تو کیا میں 10 سال کی زکوٰۃ مجھے دینی ہوگی، نہیں دینی ہوگی؟ 2 مہینے پہلے آیا تو میں اس سال کے اکاؤنٹ میں اس کو شمار کروں گا یا نہیں کروں گا؟ بنیادی طور پر سال کی جو تاریخ طے کرنے کا نظام ہے، جیسے دیکھیے ہمارے ٹیکسیشن کے نظام میں جو لوگ ٹیکس کے مسائل کو جانتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا اور آسان ہوتا ہے۔ ٹیکسیشن میں ایک ڈیٹ ہوتی ہے 31 مارچ۔ 31 مارچ سے پہلے کا نظام الگ، 31 مارچ سے نیو ایئر شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ کی تاریخ طے کر لیں، 15 شعبان، 1 رمضان، 15 رمضان، 31 مارچ۔ اس میں کوئی شریعت میں رمضان کی تاریخ طے کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر مثلاً شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں آپ کے پاس پیسہ آیا ہے تو آئندہ سال ذی الحجہ میں آپ کا سال مکمل ہوگا۔ اسی طریقے سے شعبان میں پیسہ آیا ہے اور رمضان میں آپ انتظار کرتے تو 13 مہینے ہو جائیں گے، آپ کا فریضہ تو شعبان میں ہی ہو گیا۔
لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے سال کی ایک تاریخ طے کر لیں. شاید ہی کوئی بتائے کہ وہ میری زکوٰۃ کی تاریخ یہ ہے. اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. آپ کو عملی بتاتا ہوں. تو کلیان میں وہاں ایک بہت بڑے مالدار رئیس اللہ نے جن کو بہت نوازا ہے، ان کا شاپنگ مال ہے، اور وہ شاپنگ مال کے اندر جو ہے نا 2-4 دکانیں انہوں نے 2-4 دکانیں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے مختص کی ہوئی تھی. اب ان کے 4-5 اسٹاف بیٹھتے تھے، لوگ لائن لگاتے تھے، ہاں بھائی تمہارے مدرسے کا چندہ، تمہارے گاؤں کی مسجد، تمہارا ادھر کا، اور ایسے الگ الگ تنظیمیں، جماعتیں، تحریکیں، سب کو وہ زکوٰۃ دے رہے، 5,000 10,000 2,000 50 جو بھی رقمیں ہوگی. ایک سال کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ جو ہے نا زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی تحقیق کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا تحقیق کرنے کہاں جائیں گے، تو اتنی ساری لائن لگی رہتی ہے روزانہ. کا تحقیق ضروری ہے. چنانچہ انہوں نے رمضان کے بعد اپنے 4-5 بندوں کو طے کیا، کروڑوں کی زکوٰۃ تھی، کروڑوں کی، اور ہندوستان بھر میں مختلف مقامات پر بھیجا. کسی کو کیرلا کی طرف، کسی کو یو پی، بہار، بنگال کی طرف، کسی کو اور علاقے میں، کہ جا کر انویسٹیگیشن کر کے آئے، جا کے پورا تجزیہ کر کے آئے. تو جب وہ جا کر حساب کتاب معلومات لے کر آئے مختلف اداروں کے، جماعتوں کے، NGOs کے، مدرسوں کے، تو جب واپس حساب لے کر جب پہنچے تو ان کی رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ 80% بوگس لوگ تھے جنہوں نے غلط قسم کی رسیدیں بنا کر پیسے لے کر گئے ہیں. بات کان کھول کے سن لیجئے، زکوٰۃ صرف ادا نہیں کرنا ہے بلکہ مستحق تک پہنچانا ہے. یہ تو مدرسے والوں کا احسان ہے کہ وہ ہمارے گھر تک آتے ہیں. ہمارا کام ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تحقیق کر لیں کہ واقعی صحیح مدرسہ ہے، واقعی آدمی سے. ابھی تو کتنا شور ہو رہا ہے کہ غیر بھی شکل و صورت اختیار کر کے زکوٰۃ لے رہے ہیں، اور ایمان والا اتنا بودا ہو گیا، اتنا ناسمجھ ہو گیا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسائل کا استحضار نہیں ہے. اب آگے سنیے، جب یہ رپورٹ آئی تو علماء کے پاس گئے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا میری اتنی کی زکوٰۃ ہے، آدمی بتاتا تو نہیں ہے. تو یہ تو ہمارا عام طور پر مزاج ہے. یہ کیوں معلوم ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، قرآن نے کہا ہے مال کے ساتھ محبت، مال مال مال. شروع میں نے آیت پڑھی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے زیب و زینت کا سامان ہے، دنیاوی زندگی کا شوق ہے، دنیاوی زندگی کا سکون ہے. اس سے آخرت کا ظاہراً کوئی فائدہ نہیں ہے. والباقیات الصالحات، لیکن ہاں ان میں جو صالح اور نیک اعمال ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. خیر عند ربک ثوابا، کہ تمہارے رب کے پاس بہترین ثواب میں ملے گا. وخیر عملا، اور اسی سے ہم کو امید کرنی ہے. آپ محاسبہ کریں اپنا خود کا، اکاؤنٹنگ، اپنے اعمال کی بیلنس شیٹ نکالو. اپنے اعمال کی بیلنس شیٹ کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اس حساب کے پاس بیٹھنا ہوگا. بھائی دیکھو میرے یہ 40 سال، میرے یہ 50 سال، میری یہ زکوٰۃ، میرے یہ نماز، میرے یہ روزے، میرے یہ اعمال، میری بہنوں کا حق، میرے پڑوسیوں کا حق، میرے بچوں کا حق، میرے بیوی کا حق، اور سب سے بڑا اللہ اور اللہ کے رسول کا حق. تو وہ بتائیں گے دیکھو یہ غلط کیا ہے، یہ صحیح کیا ہے، یہ اچھا کیا ہے، یہ برا کیا ہے، یہ نیت صحیح تھی، یہ نیت غلط تھی. تو پھر اس کے اندر ہم اپنے کریکشن کو کر سکتے ہیں. ایسے ہی اپنے اعمال کا بیلنس شیٹ چیک کرو. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو. تو ایک بات میں نے بتائی کہ زکوٰۃ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹ. دوسرا مستحق کی تحقیق. اب یہ صاحب گئے علماء کے پاس کہ بھئی میں نے اتنی زکوٰۃ دی اور اس میں اتنے بوگس ہے. کہا آپ کو اتنے سالوں کی پوری زکوٰۃ واپس ادا کرنی پڑے گی. ارے پیر پکڑ کے بیٹھ گیا، حضرت اتنے کروڑ روپے میں کہاں سے لاؤں گا؟ مر گیا. کہاں سے لاؤ گا؟ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے غلطی کی ہے. تم کو شریعت نے بولا تھا لائن لگا کے دنیا کو دکھا کر اور شور کر کے لوگوں کو. بھائیوں ایک بات سمجھ لیں، تیسری بات جو غلطی ہے نا، ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے 5,000 10,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ، اس کو تقسیم کرتے 5 شہلا 2 شہلا 15 شہلا، پھر اس میں نا وہ چلر بنا کے رکھتے ہیں. وہ مانگنے والے آتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دیتے. زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے. سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو.
اور بالکل توجہ کے ساتھ بات سنو، زکوٰۃ کا مقصد تھا اپلفمنٹ آف دا کمیونٹی، قوم کو غربت کے سطح سے نکالنا۔ آج ہم سب سوئے ہیں، مسلمان اللہ رحم کرے، علماء کے بیانات، دعوت و تبلیغ کی محنت، خانقاہی محنت، لیکن آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، شریعت کا مفہوم ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد تھا قوم کو غربت سے نکالے، لیکن بعینی ہی برعکس اس کے الٹا ہم کر رہے ہیں۔ کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ زکوٰۃ کا مقصد تھا بھئی 4 6 8 10 لوگ، اس مسجد کے 10 لوگ مل کر بھئی ایک ضرورت مند ہے، اس کے گھر کا مسئلہ ہے، ایک یتیم بچہ ہے، اس کے تعلیم کا مسئلہ ہے، ایک بیوہ ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اس کے اناج کا مسئلہ ہے۔ 2 4 لوگ خاموشی میں اس کا انتظام کر لیں، کسی کو پتہ نہ ہو اور اس کی ضرورت پوری ہوتے رہے، بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے، گھر کی ضرورت مکمل ہو جائے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے۔ ایک صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا، اچھے خاصے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، کماتے تھے، لیکن وہی ماہانہ کمائی کھائے کیے اور مکمل پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب اچانک نوجوانی میں انتقال ہو گیا، 3 بچے، زوجہ، رمضان آیا تو ان کی زوجہ کو کسی رشتہ دار نے پیسے بھیجے اور نیچے لکھا زکوٰۃ، اور ٹرانسفر کرتے ہیں نا، ٹرانسفر میں لکھنے کا آتا ہے کہ زکوٰۃ بھیجے۔ تو انہوں نے مسائل پوچھتے تھے، ان کے شوہر بھی، گھر والے بھی، پوچھا کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم آئی ہے، معلومات لی کہ بھئی آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے، آپ کی آمدنی کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور آمدنی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شرعی اعتبار سے تو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہو، لیکن آپ کے رشتہ دار نے دی ہے، آپ کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو خود کفیل بنائیں۔ اب آپ کے 3 بچے ہیں، ایک 8 سال کا، ایک 10 سال کا، ایک 12 سال کا۔ اگر آپ ان بچوں کے سامنے زکوٰۃ لینا شروع کر دو گے، بچے اسی 10 سال تک زکوٰۃ دیکھیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ کچھ جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر کام کریں۔ آپ روٹی بنا سکتے ہیں، آپ یہ بنا سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ او ماشاءاللہ بہت متحرک، بہت فکر مند، بہت اللہ والی خاتون۔ آج میرا خیال ہے 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں اس خاتون نے زکوٰۃ نہیں لی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی، اور اس کے لیے مجھے قوم، افراد، احباب، رشتہ دار اگر سپورٹ کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج اس بندی کے پاس 35 لاکھ کا فلیٹ ہے، 3 آدمی کام کرتے ہیں اور خود کفیل زندگی گزار رہے ہیں۔ بات سمجھیے، زکوٰۃ کو ہم نے کیا کیا، 500 اس کو، 200 اس کو۔ اب جب لینے والے جو ہے نا ان کے ذہن بھی بن گئے، مسئلہ آیا کہ پور گیلا ہے کھیا دبئی لا، سعودی لا، انی ماں بولتے مجھے زکوٰۃ دیا۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ زکوٰۃ میرا حق ہے، میرے بھائی سے میں وصول کروں گی۔ ارے بھائی آپ زکوٰۃ کے ایلیجبل نہیں ہوں، ابھی آپ زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں ہوں، لیکن نہیں اتنے سالوں سے لے رہے تو ہمارا حق ہے۔ پھر چوتھی بات، زکوٰۃ دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، 2 باتیں بتائی کہ اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے نیکی کے اعمال کو جو تم نے خرچ کیا ہے اس کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ کتنے لوگ لائن لگاتے ہیں، جملے کہتے ہیں، کیا کیا انداز اختیار کرتے ہیں، کھڑے کرتے ہیں، دیر تک انتظار کرواتے ہیں۔ یہ سارے اعمال ہمارے اپنے عمل کو ضائع کرنے کے لیے۔ تو لفظ زکوٰۃ، صرف لفظ زکوٰۃ، اب جب ہم جتنے بیٹھے ہیں جب زکوٰۃ کو سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکل طور پر کیا آتا ہے کہ بھئی کچھ روپیے ہیں جو غریب کو دیے جا رہے ہیں۔ یہی آتا ہے نا، یہی آتا ہے، نہیں آتا ہے؟ ہاں یا نہ تو بول سکتے ہیں کہ نہیں۔ زکوٰۃ کا جب لفظ سنتے ہیں تو زکوٰۃ سے کچھ مال ہے جو غریب کو دیا جاتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ یہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ زکا یزکی، تزکیہ سے ہے، پاک کرنا، پاکیزہ بنانا۔ وہ مال جو تم غریب کو دے رہے ہیں وہی زکوٰۃ نہیں، جو تمہارے پاس بچ رہا ہے، جو تمہارا اپنا مال ہے، تم اس مال کو پاک کر رہے ہو۔ پھر صرف مال نہیں، قرآن تو کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ صرف مال نہیں بلکہ یہ دل بھی پاک ہو رہا ہے، یہ دماغ بھی صاف ہو رہا ہے کہ میرے مال میں غریب کا حق ہے، کوئی مہربانی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے سبب بنایا، اللہ نے مجھے دینے والا بنایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ مجھے لینے والا بناتے،
حالات ایسے دیکھے نہیں آپ نے؟ کرونا سے پہلے کتنے لوگوں کے بزنس تھے، حالات کیا بنے؟ بڑے بڑے بزنس مین، مارکیٹ گر گیا، حالات خراب ہوئے، لوگوں کے انویسٹمنٹ تھے کروڑوں کے، بڑی بڑی پراپرٹی خریدنے والا، اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، اپنے دوستوں سے پیسے لے کر کھا رہا ہے۔ تو یہ مال اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور امانت ہے، اور جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ حق ہے ان غریبوں کا، ان غریبوں تک پہنچاؤ۔ پھر اس میں ایک بہت اہم اور نکتے کی بات کہ تلاش کرو۔ قرآن نے کہا ہے للسائل والمحروم، للسائل والمحروم۔ ایک تو وہ ہے جو سوال کرنے والے، جو آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کرنے والوں میں بھی بہت سارے مستحق ہوتے ہیں، لیکن دوسرا جو لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ محروم۔ اور یہ محروم کو معاشرے میں ڈھونڈیے۔ محروم کسے کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو ماشاءاللہ سیدھا سادہ ہے، مسجدوں میں نماز بھی پڑھتا ہے، آپ کے بازو میں صف میں ہے، آپ کے گھر کے پڑوس میں ہے، یتیم بچہ ہے، بیوہ ہے، گاڑی چلاتا ہے، لیکن حالات بہت تنگ ہے، وہ محروم ہے، وہ عزت کے مارے کسی سے بولتا نہیں ہے۔ آپ نے معلومات حاصل کی اور خاموشی سے اس کے گھر پہنچے یا اس کی ضرورت کو پورا کیا، اس کے دل کی گہرائی سے جو دعا نکلے گی وہ ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ ہمارے کتنے سارے دوست بیٹیوں کی شادیوں کا تاریخ طے کرتے ہیں، اللہ نے بہت مال دیا ہے، بنگلہ ہے، باغات ہے، پیسے ہے، اب بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اب اسی بیٹی کی کلاس میں کتنی اور ساری بچیاں تھیں، ان میں سے ایک بچی جس کے والد کا انتقال 7ویں 8ویں میں ہو گیا، اب وہ دوستی اور اپنی کلاس فیلو کی وجہ سے وہ اس کے گھر پر آتی ہے، تو وہ بتاتی ہے میرا رشتہ ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، بہت بڑے باغ کے مالک ہے، انجینئر ہے، لائر ہے۔ ابھی وہ روزانہ آتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتی ہے، اس کے شادی کے تیاریاں ہو رہی ہے، اس کے جوڑے تیار ہو رہے ہیں، اس کے کپڑے تیار ہو رہے ہیں، اس کے مہندی کا انتظام ہو رہا ہے، وہ بیٹھ کر ہنستی ہے اس کے ساتھ ساری چیزیں، لیکن جب گھر میں پہنچتی ہے، جب رات میں اپنے بستر پہ جاتی ہیں تو یاد کرتی ہے کہ آج میرے والد حیات ہوتے ہیں تو میرے لیے بھی اچھے رشتے کا انتظام ہوتا، آج میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اس بیٹی کا صحرا بنتا ہے، جب وہ بیٹی اپنے گھر سے دلہن بنا کے نکالی جاتی ہے، یہ ظاہراً تو ہنستی ہے لیکن دل کے اندر روتی ہے کہ آج میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ اس لیے فرما انا وکل یتیم کل ہاتین، میں اور یتیم ایسے قریب ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ کرونا میں امی اور ابا دونوں کا انتقال ہو گیا، 7 بچے، سب سے بڑی بیٹی 18 سال کی جو 11ویں کالج کے اندر جا رہی ہے، اور 7 بچے، رشتہ داروں نے چہرہ موڑ دیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، گھر کے اندر راشن تک نہیں ہے، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے۔ جب اللہ پوچھیں گے کہ تمہارے پڑوس میں ایسے یتیم تھے، تمہارے پڑوس میں ایسے محروم تھے، دعوت افطار رکھی ہے، افطار کی دعوت ہے، بہت سارے دوستوں کو بلایا، یہاں سے وہاں سے، پڑوس میں کچھ دور پر یتیم کا گھر ہے، افطار کی دعوت میں بہت سارے ڈشیں بن رہی ہے، کھانے بن رہے ہیں، فروٹ کٹ رہا ہے، اس کی خوشبو اس یتیم کے گھر پر جا رہی ہے۔ یتیم بیوہ ماں، بیوہ جو خاتون ہیں، اپنے 4 یتیم بچوں کو افطار پر لے کر بیٹھی ہے، اس یتیم کے دسترخوان پر صرف کھجور ہے، اور چھوٹا بچہ پوچھتا ہے امی وہاں دعوت ہے، وہاں سے کچھ آیا نہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، ان لوگوں کو ہمارا خیال نہیں ہوگا۔ ایسے افطار کرانے والوں کو اللہ کیسے انداز میں سوال کرائیں گے؟ لہذا محروم کو تلاش کیجئے، محروم کو، کہ کون ضرورت مند ہے، خاموش ہے، کسی کو بولتا نہیں ہے، لیکن وہ اصل مستحق ہے۔ خاموشی سے جا کر واللہ آپ دیکھو گے کہ جب اس طرح سے آپ نے کسی بچے کی فیس بھر دی، راشن کٹ، کیا شور ہے، راشن کٹ بانٹ رہے ہیں، ہنگامہ، لائن لگاؤ، یہاں سے لے کر جاؤ، تصویریں کھنچاؤ، پیپروں میں دو۔ ارے بھائی، وہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کی تنہائی میں نکل رہے ہیں، اور شہر کا پورا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد شہر کے باہر نکل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں درخت کے نیچے ایک مائی اپنے چند بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، اور جو ہے نا تپیلے کے اندر پانی گرم ہو رہا ہے، تو حضرت عمر تو عام کپڑے میں، کہا ماں کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، اور میں ان کو پانی گرم کر کے دلاسا دے رہی ہوں تاکہ یہ سو جائے۔ کہا کہ کیوں ایسی کیفیت ہے؟ کہا یہ تو عمر ہے جو ہمارا خلیفہ ہے، جو ہمارا امیر ہے، لیکن اس کو ہمارے حال کی خبر نہیں ہے۔
تو حضرت عمر نے کہا نا میں ہوں، فوراً گھر پر گئے اور وہ آٹا گھی وہ سارا جمع کیا، اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھ، غلام نے کہا میں لے لیتا ہوں، کہا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، بوجھ اپنے کندھے پر رکھا، وہاں پہنچے، کھانا بنایا اور جو بھی کھانا بنانے کے بعد ان بچوں کو کھلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ جو آگ جلا رہے تھے نا، آج کل تو گیس آ گئے نا، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آگ جب جلا رہے تھے تو اس کا دھواں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی سے نکل رہا تھا، یعنی کتنی تکلیف کے ساتھ کھانا بنایا ہوگا۔ اور جب کھانا بنانے کے بعد ان بچوں کو کھاتا ہوا دیکھے، خوش ہوئے، تھوڑی دیر بیٹھے تو وہاں سے نکلنے لگے، تو وہ ماں کہنے لگی کہ تو مستحق ہے کہ تو امیر المومنین بنتا، تو مستحق ہے کہ تو عمر کی جگہ پر ہوتا، لیکن وہاں بھی عمر نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہی عمر ہوں، ایسا نہیں کہا۔ سوچئے ذرا کتنا اپنے عمل کو چھپاتے تھے، کتنا خلوص تھا، کتنا اخلاص تھا۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے۔ تو بھائیو، محروم کو تلاش کرو۔ 4 باتیں بیان کی۔ پہلی بات، اپنے زکوٰۃ کا اکاؤنٹ سال طے کریں، حساب کتاب کریں۔ حساب کتاب کرنا ضروری ہے۔ کیف متفق ایسے ہی دیں گے، بہت سی مرتبہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات، مستحق کو تلاش کریں، صحیح مستحق تک زکوٰۃ کا پہنچانا ضروری ہے۔ اصل مستحقین تک مال کا پہنچانے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کو معلوم کر کے اگر صحیح مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچائی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو احکامات بتائے جاتے ہیں بیانات میں، تو صرف آپ کو ایک فکر دلائی جاتی ہے، لیکن جب انفرادی طور پر انسان فکر کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے۔ ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دلائی وہ ہمارے اعمال کا بیلنس شیٹ ہے۔ جا کر محاسبہ کریں، اپنا اکاؤنٹ کریں کہ کتنے حقوق میرے اوپر باقی ہے جو مجھے ادا کرنے ہیں، اور جتنے اعمال میں نے کیے ہیں ان کو میں کیسے چھپا سکوں، کیسے بچا سکوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر لے سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اعمال کے لیے ہے، انسان زکوٰۃ اجر کی اضافے کی نیت سے ادا کرتا ہے، لیکن سال کی تعیین کے لیے رمضان شرط نہیں ہے۔ لہذا اپنے مسائل کو علماء سے پاس بیٹھ کر مکمل معلوم کرے، شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے مسائل کو پورا کرنے کی فکر کرے اور اپنے روزوں کو تقوی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ لہذا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرے، رات میں 12 بجے، 1 بجے، 11 بجے، 2 بجے، فجر سے پہلے، کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، میرا تقوی کتنا بڑا۔ تقوی کا مطلب آسان لفظ میں میرا اللہ سے تعلق کتنا بڑا ہے۔ اگر بڑا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں بڑا ہے تو ابھی آپ کے پاس دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ بھی ہے، موقع ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔